روح سے یہ کیس اب رہتے نہیں ہیں۔ تو اب انصاف تو ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ نہ اس نظام کے اندر ہے نہ کوئی امید ہے۔ بہرحال ہم نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس آرڈیننس کے تحت کوئی ریلیف نہیں مانگیں گے، نہ مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کام جج کا ہے کہ جو اس حکومت نے عجلت میں ایک آرڈیننس کے ذریعے ایک قانون بنایا ہے اس پر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ قانون بڑا واضح ہے، ہم نے کوئی نہ پٹیشن دی ہے نہ دینی ہے۔ یہ آج حالات ہیں عدالتوں کے، یہ حالات ہیں اس عدل کے نظام کے، اس جو احتساب کا نظام ہے، یہ اس کی حقائق ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ بتائیں جی۔ بھائی صاحب کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل جس کانفرنس کی شرکت کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، صرف مسئلہ کشمیر ہے، اگر وہ حل ہو جائے تو ہمارے دوستانہ تعلقات میں کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے۔ اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ اس کو شائن قرار دیتے ہیں؟ میں وزیر اعظم کے بیان کو نہ کبھی سنتا ہوں نہ دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ عقل پر مبنی نہیں ہوتے۔ پاکستان ہندوستان کے معاملات جو ہیں یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے تحت ہی طے ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوستانہ تعلقات کی خواہش عمران خان صاحب کی بڑی پرانی ہے، لیکن وہاں سے کوئی جواب ان کو آج تک ملا نہیں ہے۔ اس لیے دوستانہ خواہشات کی خواہش نہ کریں، کشمیر کے مسلمانوں کی بات کریں، کشمیر کے عوام کی بات کریں جو آج بھی بھارت کے ظلم کے تحت وہاں پر جی رہے ہیں۔ سر کل ایک خبر رپورٹ ہوئی ہے کہ پیا صاحب کی لندن میں کچھ پاکستان کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں جاری ہیں اور انہوں نے کچھ اگلی الیکشن کی ڈیمانڈ بھی رکھی ہے۔ سب سے پہلے تو کیا آپ اس طرح کسی ملاقات سے واقف ہیں؟ ایسی کوئی ملاقات نہ ہے، جو بات ہونی ہے وہ عوام کے سامنے ہونی ہے اور ریکارڈ پر ہونی ہے۔ خفیہ ملاقاتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ملک کے مسائل ہیں، ملک آج چل نہیں رہا۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 3 مہینے میں جو مہنگائی کا عالم ہے، 15% روپے کی قیمت گر گئی ہے۔ آج ہر شخص مہنگائی سے تنگ ہے۔ ہر روز ایک نئی خبر آتی ہے، کبھی آئی ایم ایف دیتا ہے، کبھی حکومت دیتی ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ اس کی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون کسی ڈیل کا، کسی سودے کا، کسی غیر آئینی کام کا حصہ نہیں بنے گی۔ بھائی صاحب یہ بتائیں، بلوچستان میں تبدیلی آ گئی ہے، پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے وہاں پہ حکومت بنائیں گے، اور اگلی تبدیلی کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ بلوچستان میں تبدیلی آئی تھی 2018 میں، اب تبدیلی میں تبدیلی آ گئی ہے، تو مجھے لگتا ہے کوئی اور تبدیلیاں بھی آئیں گی۔ جی ٹھیک ہے جی۔ بھائی صاحب پیٹرول کی قیمت پہلے ہی بہت بڑھ چکی ہے، اب مزید بڑھنے کا امکان ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ ابھی بھی گھبرانا نہیں ہے؟ یہ تو آپ کی مرضی ہے، گھبرائیں یا نہ گھبرائیں، لیکن یہ پیٹرول کی قیمت عمران خان نہیں بڑھا رہا، یہ آئی ایم ایف بڑھا رہا ہے۔ آج ملک کے معاملات آئی ایم ایف چلاتا ہے، عمران خان نہیں چلاتا۔ جو وہ حکم کرتے ہیں وہ ماننا پڑتا ہے۔ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی یا قبل ازیں الیکشن ہو جائیں گے؟ آپ برداشت کر لیں گے؟ مجھے یہ بتائیں نا، یہ مہنگائی برداشت کر لیں گے؟ آپ گھبرائیں نہیں تو حکومت چلتی رہے گی، لیکن میرے خیال ہم تو سارے گھبرا رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ گھبرا کے اپوزیشن کوئی فیصلہ کچھ تحریک کی طرف جا رہی ہے کہ اگلی الیکشن کے لیے؟ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ عوام کی تکلیف کی بات کرتی ہے۔ پارلیمانی نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کرنا، ہم نے کوئی سودے نہیں کرنے، اس میں ہی ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جو آئینی راستہ ہے اسی پر چلتے ہیں، جو عوام کی تکلیف ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں، عوام کو اس کے وجوہات بتاتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، اس کا حل دیتے ہیں۔ اور آج ملک کے مسائل کا صرف ایک حل ہے کہ فوری اور شفاف انتخابات ہوں۔ نواز شریف کا واپس آئیں گے؟ نواز شریف صاحب علاج کروا کر آئیں گے۔ چلو